السلام علیکم، میرے چینل میں آپ کا استقبال ہے۔ آج کی ہماری یہ ویڈیو 5ویں کلاس کی کتاب ابتدائی اردو کا ہم سبق نمبر پڑھیں گے 22، جو کہ ہمارے 5ویں سیریز کا مطلب 5ویں کتاب کا جو ہے آخری چیپٹر ہے۔ اس کے بعد آپ لوگ میری چھٹی کی بھی ویڈیو دیکھ لیجیے گا، میں نے چھٹی کتاب کی اپنی زبان کی بھی اور جان پہچان کتاب کی بھی دونوں کی ویڈیو بنا رکھی ہے، تو آپ لوگ چھٹی کلاس کی بھی ویڈیو دیکھ لیجیے گا 5ویں کے بعد۔ تو دیکھیے یہ آخری چیپٹر ہے، لیسن نمبر 22 ہے، قدرتی آفات، یعنی جو نیچرل ڈیزاسٹر ہوتے ہیں، جو قدرت کے طور پر آفات آتے ہیں، ہے نا، تو ان کے بارے میں ہم پڑھیں گے آج۔ تو یہ چیپٹر کی میں ریڈنگ کر دوں گی اور آپ لوگوں کو ایکسپلین بھی کر دوں گی، ٹھیک ہے نا، قدرتی آفات کے بارے میں کہ قدرتی آفات کیا ہوتے ہیں۔ آفت کی جمع ہے آفات، آفت یعنی ایک اور آفات یعنی ایک سے زیادہ آفت، ٹھیک ہے نا۔ تو قدرت نے ہمارے لیے بڑی خوبصورت دنیا بنائی ہے۔ اس دنیا میں اونچے اونچے پہاڑ ہیں، پرفضا وادیاں اور گھنے جنگلات ہیں، زرخیز زمین، خوبصورت جھیلیں اور گہرے سمندر بھی جو اپنی تہہ میں نہ جانے کتنے خزانے چھپائے ہوئے ہیں۔ قدرت کی عطا کی ہوئی اس خوبصورتی کو دیکھ بھال کرنے اور اسے باقی رکھنے کی ذمہ داری انسان کی ہے۔ اس لیے ہمیں کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جس کی وجہ سے اس دنیا کا قدرتی حسن برباد ہو۔ تو دیکھیے اوپر والے پیراگراف میں بتایا ہے کہ قدرت نے ہمارے لیے جو دنیا بنائی بہت خوبصورت ہے نا دنیا، تو اس کو سنبھالنے کی، دیکھ بھال کرنے کی جو ہے ہماری ذمہ داری ہے، اور اس کی خوبصورتی برقرار رکھنے کی بھی ذمہ داری کس کی؟ انسانوں کی، جو یہاں رہ رہا ہے نا۔ اس لیے ہمیں کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جس سے جو ہے قدرتی حسن جو ہے تباہ و برباد ہو۔ تو کبھی کبھی کیا ہوتا ہے، کبھی کبھی قدرت کی طرف سے کچھ ایسی آفتیں نازل ہوتی ہیں جو تباہی مچا دیتی ہیں، جیسے خشک سالی، جو بارش کی کمی کی وجہ سے آتی ہے۔ مطلب خشک سالی یعنی سوکھا پڑتا ہے نا، بارش نہیں ہوتی بہت بہت دنوں تک، اس کو خشک سالی کہتے ہیں۔ بارش کی کمی کی وجہ سے جو آتی ہے اس کو قحط بھی کہتے ہیں، اردو میں لفظ ہے قحط۔ جب کہیں قحط پڑتا ہے تو زمین کی اوپری پرت میں دراڑیں پڑ جاتی ہیں، زمین خشک اور کھیتیاں برباد ہو جاتی ہیں، انسان اور جانور سب بھوک اور پیاس سے مرنے لگتے ہیں۔ یعنی جب سوکھا پڑتا ہے تو اوپر کی جو زمین ہوتی ہے ان میں دراڑیں پڑ جاتی ہیں نا۔ پانی کی کمی کی ذمہ داری بڑی حد تک انسانوں پر بھی ہے۔ اپنی بڑھتی ہوئی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے ہم نے تیزی سے جنگل کاٹنے شروع کر دیے ہیں، جس کی وجہ سے بارش کی کمی ہوتی جا رہی ہے۔ لیکن جہاں بارش کی کمی نقصان دہ ہے وہیں اس کی زیادتی بھی اچھی نہیں، یعنی کسی بھی چیز کی جو زیادتی بھی ہوتی ہے تو وہ بھی اچھی نہیں ہوتی۔ بارش کی کمی کی وجہ سے نقصان ہوتا ہے نا، تو بارش زیادہ ہونے کی وجہ سے بھی جو ہے نقصان ہوتا ہے، کیونکہ اس کی وجہ سے سیلاب آتے ہیں۔ سیلاب یعنی باڑھ بولتے ہیں نا، پانی ہر جگہ بھر جاتا ہے، ندی تالاب وغیرہ بھر جاتے ہیں، گاؤں کے گاؤں ڈوب جاتے ہیں نا، تو اسی کو کہتے ہیں اردو میں سیلاب لفظ ہے باڑھ کے لیے۔ اور گاؤں کے گاؤں ڈوب جاتے ہیں، لوگوں کے گھروں میں پانی بھر جاتا ہے، مویشی یعنی جانور تک بہہ جاتے ہیں، ہر طرف تباہی و بربادی نظر آتی ہے۔ زمین کی اوپری تہہ میں پتھریلی اور سخت چٹانیں ہوتی ہیں، اس کے بہت نیچے لاوا کھولتا رہتا ہے۔ ہماری یہ زمین جب تک خاموش پڑی رہتی ہے ہم اس کو روندتے ہیں، اس پر دوڑتے ہیں، بھاگتے ہیں، لیکن جس دن اس کو غصہ آتا ہے تو آپ جانتے ہیں پھر کیا ہوتا ہے، اس کی اوپری تہوں میں دراڑیں پڑ جاتی ہیں، زمین اپنے اندر دبا ہوا لاوا اگلنے لگتی ہے اور یہ لاوا اس کی اوپری سطح پر پھیل جاتا ہے۔ زمین کی اوپری پرت جو بظاہر جڑی ہوئی معلوم ہوتی ہے، لیکن یہ کئی بڑے بڑے ٹکڑوں میں بٹی ہوئی ہے۔ ان ٹکڑوں کو زمین کی پلیٹیں کہتے ہیں۔ زمین کے اندر اور اس کے اوپر ہونے والی تبدیلیوں کی وجہ سے یہ کبھی کبھی ایک دوسرے سے ٹکرا جاتی ہیں یا ایک دوسرے سے کچھ دور چلی جاتی ہیں، اسی وجہ سے زلزلے آتے ہیں۔ زلزلہ بھی آتا ہے نا، تو زمین میں ہونے والی جو حرکت ہوتی ہے نا، یعنی زمین جو ہے اوپر سے کئی ٹکڑوں میں بٹی ہوئی ہے نا، پلیٹیں جب ایک دوسرے کے اوپر چڑھ جاتی ہیں یا ایک دوسرے سے دور چلی جاتی ہیں تو جو ہے اس وجہ سے زلزلے آتے ہیں، جسے ہم بھوکمپ کہتے ہیں نا۔ چند سال پہلے جنوری 2001 میں گجرات کے بھج ضلع میں نہایت زوردار زلزلہ آیا تھا، جس کے نتیجے میں زبردست جانی و مالی نقصان ہوا تھا۔
اب آگے بڑھتے ہیں. دیکھیے بھج میں 2001 میں جو ہے وہ جو زلزلہ آیا تھا اس میں کافی جو ہے جانی والا مالی نقصان ہوتا ہے، یعنی جان بھی گئی تھی لوگوں کی اور مال کا بھی یعنی بہت سارا نقصان ہوا تھا. یعنی جو قدرتی آفات ہوتے ہیں ان سے جانی اور مالی نقصانات ہوتے ہیں. چند سال سے ایک نیا لفظ سننے میں آ رہا ہے، وہ ہے سونامی. یہ سونامی لفظ ہے، ٹی سائلنٹ ہے، یہ جاپانی زبان کا لفظ ہے. تو سونامی کا مطلب ہے، دیکھیے اس کا مطلب ہے سمندر کی گہرائی میں آنے والے زلزلے یا پھٹنے والے آتش فشاں سے پیدا ہونے والا طوفان. یعنی بہت بڑا جو سمندر کے اندر طوفان آیا تھا وہ تھا سونامی. جب سمندر کے نیچے کی زمین ہلتی ہے تو اس سے پورے پانی میں ہلچل پیدا ہوتی ہے اور بڑی بڑی لہریں اٹھتی ہیں. یہ لہریں سمندر میں بہت اونچی نہیں لگتی لیکن ساحل سے ٹکرانے پر ان کے اثرات بہت خطرناک ہوتے ہیں. یعنی یہ لہریں جو جب ساحل سے ٹکراتی ہیں نا، اونچی اونچی لہریں جب اٹھتی ہیں تو یہ ٹکرا کر جو اس کے اثر جو ہے بہت خطرناک حد تک انسانوں کو اس کے جھیلنے پڑتے ہیں. وہاں یہ لہریں بہت اوپر تک اٹھتی ہیں اور قیامت برپا کر دیتی ہیں. دسمبر 2004 میں سونامی نے دنیا کے کئی حصوں میں قہر برپا کر دیا تھا جس سے ہمارا ملک بھی محفوظ نہیں رہا تھا. اس کے اثرات آج تک باقی ہیں. یعنی 2004 میں جو دسمبر میں سونامی آئی تھی وہ ہمارے ملک یعنی بھارت میں بھی آئے تھے. تو یہ لہر جب آئی تھی تو بہت اس میں بھی جانی مالی نقصان ہوا تھا. اس طرح کی کچھ قدرتی آفتیں مختلف اوقات میں ہم پر نازل ہوتی رہتی ہیں. اب انسان ان خطروں کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کر رہا ہے. یعنی اس کی تیاری جو ہے پہلے سے کر رہے ہیں. خطرہ محسوس کرتے ہیں تو اس کی تیاری کرنے لگتے ہیں. وہاں جیسے اگر سونامی یا ایسی کوئی لہریں آنے کی آشنکا ہوتی تو وہاں کے گھروں کو، گاؤں وغیرہ کو خالی کروا دیے جاتے ہیں نا. تو اس طرح کے جو ہے قدرتی آفات ہم نے پڑھے. تو دیکھیے ہمارا چیپٹر ہو گیا مکمل. آپ نے قدرتی آفات کے بارے میں پڑھ لیا نا کہ قدرتی آفت کس طرح ہوتی ہے پیدا، جس سے ہماری جان کا بھی نقصان ہوتا ہے اور مال کا بھی. ٹھیک ہے نا. تو ہماری ذمہ داری کہ ہم اپنی خوبصورت جو ہماری دنیا اس کو ہم دیکھ بھال کریں، ہے نا. تو دیکھیے یہاں پر مشق ہو گئی ہماری شروع. یہاں پہ لفظ اور معنی ہے، تو یہ الفاظ ہیں، ان کے میننگ ہے. تو میں پڑھ رہی ہوں. دیکھیے پہلا لفظ ہے پرفضا، سرسبز، ہرا بھرا. وادی، پہاڑ کے دامن میں واقع ہرا بھرا میدانی علاقہ. زرخیز، سونا اگلنے والی، اپجاؤ. یعنی اپجاؤ زمین کو ہم بولتے ہیں زرخیز زمین، ہے نا. خشک سالی، سوکھا، بارش کی کمی کی وجہ سے فصلوں کا برباد ہو جانا. یہاں جہاں پانی نہیں ہوتی، بارش وغیرہ نہیں ہوتے تو فصلیں جو سوکھ جاتی ہیں نا، سوکھ کر برباد ہو جاتی ہیں. تو اس کو ایک خشک سالی یا قحط وغیرہ کہتے ہیں. قحط، کال، کھانے پینے کی چیزوں کا ناپید ہونا یعنی پیدا نہیں ہونا، یا جو پیدا ہو رہی ہیں وہ برباد ہو جاتی ہیں سوکھے میں، ہے نا. تو اس کو بولتے ہیں قحط. مویشی، پالتو جانور، چوپائے. سطح، اوپری حصہ. آتش فشاں، آگ اگلنے والا، جوالا مکھی. قہر، غضب. ٹھیک ہے نا. تو اب ہم پڑھتے ہیں. دیکھیے غور کرنے کی بات، یہ غور کیجیے سبق سے متعلق یہ کہ ہماری دنیا بہت خوبصورت ہے، اس کے حسن کو قائم رکھنا ہمارا فرض ہے. البتہ کچھ قدرتی آفتیں اسے برباد کرتی رہتی ہیں جن پر ہمارا کوئی زور نہیں. یعنی کچھ قدرتی آفتیں آتی ہیں تو وہ اس کی وجہ سے بھی جو ہے ہماری جو دنیا کی خوبصورتی برباد ہو رہی ہے نا، ان پر ہمارا زور ہی نہیں ہے. لیکن پیڑ پودے کی کٹائی اور جنگلات وغیرہ کی جو کمی ہو رہی ہے تو اس کی وجہ سے بھی قدرتی آفت آ رہی ہے. ہمیں پیڑ پودوں، جنگلات اور پانی کے ذخیروں کی حفاظت کرنی چاہیے تاکہ ہم ان کی کمی کے نقصانات سے محفوظ رہیں. درختوں کو ہمیشہ ہی بے دردی کے ساتھ کاٹا جاتا رہا ہے، لیکن اب ضرورت اس بات کی ہے کہ زیادہ سے زیادہ درخت لگائے جائیں. یعنی درختوں کو کاٹا جا رہا ہے نا، اپنی ضرورت کے لیے کاٹا جا رہا ہے، جنگل کے جنگل تباہ و برباد کیے جا رہے ہیں اور جس کی وجہ سے یہ قدرتی آفات جو ہے ہو رہے ہیں. اور زمین کے نیچے جو لاوا پھٹ رہا ہے، آتش فشاں جو ہوتی ہے نا، گرم ہو کر زمین کے اندر کی جو نیچے بالکل تہہ کے نیچے بالکل اندرونی تہہ میں جو گرم گرم لاوا ابلتا رہتا ہے وہ اوپر کی طرف بہت زیادہ گرم ہونے کی وجہ سے ہی آ جاتا ہے، جس کی وجہ سے بھی بہت نقصانات ہوتے ہیں نا. تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ سب سے زیادہ ضروری ہے کہ اب ہم زیادہ سے زیادہ درخت لگائیں. تو یہیں پہ میں اپنی ویڈیو کمپلیٹ کر رہی ہوں کیونکہ ہماری ویڈیو ہو گئی ہے بڑی. اگلی ویڈیو میں ہم سوال جواب اور باقی کے کویشچن آنسر جو بھی ہیں وہ کریں گے. ہم امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگ رہی ہے.
تو اسے لائک کیجیے، زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے اور میرے چینل کو سبسکرائب کر کے میری حوصلہ افزائی کیجیے۔ ہماری اگلی ملاقات اگلی ویڈیو میں ہوگی، تب تک کے لیے آپ لوگ اپنا خیال رکھیے، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔